بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیسے ہیں؟ تو آج کے عنوانات، نمبر 1 عنوان آف کورس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی واشنگٹن ڈی سی میں تقریر، اور دوسرا عنوان ہے DGI-SPR کا بیان، تیسرا عنوان ہے سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کی طرف سے پلاسٹک بیگ کی ریپنگ کا نوٹیفیکیشن کینسل، اور چوتھا ہے سینٹ سیشن، اور پانچویں ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے حسب روایت۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ جیسے کہ سب دوست جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آج کل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے دورے پر ہیں، 3 روزہ دورہ۔ وہ کل تشریف لائے تھے اور آج وہ ٹرمپ صاحب سے، یعنی 21 کو انہوں نے، کیونکہ ابھی رات ہے یہاں پر، تو 21 کو انہوں نے کیپٹل 1 ایرینا ایک جگہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں جو بک کرائی گئی تھی PTI کی طرف سے، جہاں پر اجتماع تھا، وہاں پر خطاب فرمایا، اور نیکسٹ دن یعنی 22 جولائی جو اب شروع ہو چکی ہے، آج وہ اصل جو کنٹینٹ ہے، اصل جو دورہ جس کو کہتے ہیں، تو آج وہ ہوگا۔ گویا 21 جولائی کو کنسرٹ تھا واشنگٹن ڈی سی میں، جس میں ڈفرینٹ سٹارز تھے، اور خان صاحب مین سٹار تھے، باقی شاہ محمود قریشی وغیرہ اور باقی لوگ تھے، اور 22 تاریخ کو ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور یہی وہ نقطہ عروج ہے دورے کا، کہ وہ جو امکانی طور پر 30-35 منٹ یا گھنٹے کا چانس ہے، پلس مائنس ہو سکتا، تو یہ گویا اس جلوس کا نقطہ عروج ہے۔ تو خان صاحب نے جو تقریر فرمائی، بیسیکلی ابھی آج وہی ایشو ہے، ویسے بہت ساری چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، کچھ آئندہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس تقریر میں خان صاحب نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے تقریباً ساری تقریروں میں وہی کچھ فرمایا ہے۔ یعنی آپ اگر کانسٹیٹیوشن ایوینیو پر جو ٹرک تھا، جو انہوں نے دھرنا دیا، تو اس کنٹینر پر جو کچھ کہا، وہی آج تک وہ بار بار کہتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ لوگوں کو یاد کروانا چاہتے ہیں کہ میمورائز کر لیں یا کیا سلسلہ ہے۔ وہ جس طرح ان کا اپنا اب وزیر جو ہے فواد چودھری، وہ کہتا تھا کہ خان صاحب کو کہیں تقریر ہی بدل لیں، تو خان صاحب نے ان کی ایڈوائس بھی نہیں مانی، تقریر وہی رکھی ہے۔ تو بہرحال آج کی تقریر کے حوالے سے ہم چلو کہتے ہیں، تقریر سمجھ لیں کہ یہ سٹینڈرڈ ہے ان کی تقریر کا، اور ہر وقت وہ یہی باتیں کم و بیش کریں گے یا کرتے رہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان جو ہے اب ہر سال بدلے گا، یعنی پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں، اب تبدیلی ہر سال آئے گی اور ہر سال ترقی کرے گا۔ اب اس سے کیا مراد ہے ان کی، یہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال مین نکات آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں ہر سال تبدیلی آئے گی، ہر سال ترقی کرے گا، اور وڈ گو اپ، اوپر جائے گا، اور مدینہ کی طرح کی وہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، فلاحی ریاست ہو اور مدینہ کی طرح کی ریاست ہو۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی مراد موجودہ مدینہ کی ریاست ہے، یا وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا ان کے صحابہ کے دور میں تھی، وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ہم یہی ایزیوم کریں گے کہ شاید وہ کسی بہتر دور کی بات کرتے ہوں گے، اب پتہ نہیں بہتر وہ کس کو سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا جو انہوں نے نقطہ اٹھایا وہ ہے معیشت کا، کہ معیشت مشکل صورتحال میں ہے، بس چند مہینوں کی بات ہے، یا زیادہ زیادہ سال بھر لگ سکتا ہے، ہم مشکل پر قابو پا لیں گے۔ نیکسٹ جو نقطہ سمجھ لیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکے ہیں، نہ پاکستانی قوم کو جھکنے دیں گے، سیدھا کھڑا رکھیں گے۔ اور نیکسٹ انہوں نے یہ فرمایا کہ تاجروں کو بہرحال رجسٹریشن کروانی پڑے گی، اور ٹیکس ان سے ہم لے کر چھوڑیں گے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے یہ فرمایا کیونکہ قرضہ پچھلی حکومتوں، 2 حکومتوں نے، ساری حکومتوں نے، 2 حکومتوں نے ملک پر چڑھایا،
اور ان سے انہوں نے ریکور کرنے ہیں پیسے. اب 2 حکومتوں سے ریکور کرنا ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ حکومتیں تو ختم ہو گئی، ان سے ریکوری کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ان سے آپ ریکور کر سکتے ہیں؟ ہاں، یا یہ کہتے ہیں کہ جو اس حکومت کے اراکین تھے ان سے پیسے لینے ہیں. تو بہرحال نیکسٹ ہے کہ میرٹ کی بات ہوگی. اب خاندانی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر جو ہے میرٹ بیسڈ کلچر ہوگا اور کرپشن فری انوائرمنٹ میں اب کمپنیز جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے آئیں گی پاکستان میں. اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ مدارس کے بچوں پر وہ کرم کرنا چاہتے ہیں. اور نیکسٹ نقطہ یہ ہے کہ کوئی بادشاہ ہے، اس نے نواز شریف کی سفارش کی ہے اور انہوں نے نہیں مانی. حالانکہ اس سے پہلے آن ریکارڈ وہ فرما چکے ہیں کہ کسی حکومت نے، کسی بادشاہ نے کوئی سفارش نہیں کی. لیکن یہ ان کی سوابدید ہے، وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور ویری نیکسٹ سانس جو ہے اس میں بھی اس سے الٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اس میں ان کو ملکہ بھی حاصل ہے اور انہیں یہ سند حاصل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے نا کہ وہ صادق اور امین ہے. اب جو کچھ بھی کہیں وہ صادق اور امین تو رہیں گے نا، سرٹیفکیٹ تو ان کے پاس ہے. تو پھر انہوں نے امریکہ میں مقیم پاکستانی نیاد جو یعنی امریکی ہیں، پاکستانی ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا امیگرینٹس ہیں، ان کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان کیسے بنا اور اسلامی اصول ان کو سکھائیں. کم و بیش ان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہی رول ماڈل ہیں، جتنا وہ اسلام جانتے ہیں اتنا سکھا دیں. تو اب یہ انہی نکات کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ پہلے انہوں نے فرمایا کہ پاکستان میں یعنی ہر سال تبدیلی آئے گی اور ہر سال ترقی کرے گا. پہلا سال تو گزر گیا ہے، تبدیلی آپ نے دیکھ لیا. نیکسٹ ایئر پتہ نہیں کون سی تبدیلی وہ لائیں گے. یہ نقطہ جو ان کے رازداں ہیں شاید وہ جانتے ہوں. ہم تو ظاہر ہے فیس ویلیو پر چیزیں لینے والے عامی لوگ ہیں نا، اسٹریٹ مین ہیں. تو اس والے سے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہر سال پاکستان بدلے گا، یعنی ہر سال وزیر اعظم بدلا کریں گے، ان کا یہ مطلب ہے، یا ہر سال یعنی آج جو اچھا ہے کل برا ہو جائے گا، نیکسٹ ایئر پھر ایک ڈفرینٹ چیز اچھی ہو جائے گی اور ایک ڈفرینٹ چیز بری ہو جائے گی. یعنی تبدیلی کا اسی طرح کا ہی کوئی مطلب ہو سکتا ہے نا. اور ہر سال ترقی کرے گا، یعنی ہر سال اس سے نکال بھی دیں کہ پاکستان ترقی کرے گا، پھر بھی مطلب تو پورا ہو ہی جاتا ہے. لیکن ان کا زور ہر سال پر ہے کہ ہر سال ترقی کرے گا. تو بہرحال ترقی کے حصے کی سمجھ آتی ہے کہ پچھلے گزشتہ سال میں جتنی ترقی کیا، اگر یہی رفتار رہی تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہوگا. اور تبدیلی تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. آپ مدینہ کی ریاست کی وہ بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہ اس طرح کے اوباش لوگ جو ہیں جس طرح ان کی زندگی گزری ہے خان صاحب کی، آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ان کا مدینہ سے کتنا تعلق ہے. اگر مدینہ سے مراد وہ مدینہ ہے جس سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آج کے حکمرانوں کا مدینہ. تو ہم بہرحال مدینہ ایسی جگہ ہے جس سے آج بھی عقیدت ہے، کل بھی تھی، آئندہ بھی رہے گی. ہر اہل ایمان جو ہے اس کی جان ہے مدینہ اور شاہ مدینہ. ہاں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت ہر مسلمان کا ایمان ہے، یہی ایمان ہے سمجھ میں. تو بہرحال ان کا اس مدینے سے تو ہمیں تعلق نہیں نظر آتا، نہ ان کی زندگی اس طرح کی ہے، نہ آج ہے، نہ کل تھی، نہ آئندہ ہونے کا کوئی امکان نظر آتا ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں وہ اوباشوں کا تخت جو ہے، یا تخت اوباشاں، یہ جو نظم اینڈ پر ہم پیش کریں گے اس پر آپ فوکس کریں تو یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اور جہاں تک معیشت کی بات ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ایک سال میں معیشت جو پہلے 5.8% یا کم و بیش 6% پر گروتھ ریٹ تھا، اب تقریباً 3.3% پر آ گیا. تو یہ رفتار جو ہے معیشت کی ترقی کی یقیناً متاثر کن ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ چند مہینوں میں یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، یا زیادہ زیادہ ایک سال ہو سکتا ہے. اب چند مہینوں سے ان کی مراد فرام دی ڈیٹ آف ٹیکنگ اوور پاکستان ہے کہ پچھلے سال 18 اگست کو انہوں نے پاکستان کو سنبھالا تھا، کم و بیش ایک سال ہونے کو ہے. اب ان کی مراد وہ سال ہے یا آج سے پھر نیا سال کاؤنٹ کرنا ہے، یا سال کے بعد پھر نیا سال کاؤنٹ کرنا ہے، یا ان کے اقتدار کے ختم ہونے کے بعد کرنا ہے. یہ نکات جو ہیں
یہ کوئی ان اسرار و رموز سے واقف شخص اگر آپ کو ملے تو ان سے آپ پوچھ لیں. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کل کبھی نہیں آتا. جب بھی میں آپ سے کل ملوں گا، جب کل کہیں گے تو میں آپ سے کل ملوں گا. لہٰذا یہ تو سال کی بات کرتے ہیں، ایک دن بھی کبھی نہیں آتا. یعنی نیکسٹ جو دن ہے ٹمارو اٹ نیور کمز. تو جب ایک دن نہیں آتا تو ایک سال تو بات ہی بڑی دور کی ہے. تو نیکسٹ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ کسی کے سامنے کبھی جھکے نہیں اور نہ پاکستانیوں کو جھکنے دیں گے. اب دیکھ لیں بھئی، ہم تو ہر وقت کھڑا نہیں رہ سکتے نا، بیٹھنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں جھکاؤ بھی آئے گا. خان صاحب جو ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں، پتہ نہیں لیٹ جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. حالانکہ ساری زندگی ان کی جو ہے وہ کوئی اس چیز کی وٹنس نہیں ہے، اس چیز کی وہ تصدیق نہیں کرتی. آج بھی جو انہیں یہ اقتدار ملا ہے وہ اس میں کسی کو کوئی شبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مالش کر کے ملا ہے یا کھڑے ہو کے مالش کرتے ہوں گے، کیونکہ پھر جھکنا نہیں پڑتا نا. ہو سکتا ہے ان کو کہیں کہ میز پر کھڑے ہوں، میں نے بوٹ پالش کرنے، تو اس طرح وہ یقیناً ٹیکنیکلی جھکنے سے بچ سکتے ہیں. لیکن پاکستانیوں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھڑا رکھنا ہے، جھکنے نہیں دینا، نہ بیٹھنے دینا. اور نیکسٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجار جو ہیں، تاجر جو ہیں، جو شاپ کیپر ہیں، ٹریڈرز ہیں، ان کا مطلب بزنس مین ان جنرل جو ہیں، ان کو رجسٹر کروانا پڑے گا اپنے آپ کو. حالانکہ پہلے جتنا پوٹینشیل ہے وہ کم و بیش ٹھیک ہے، امپروومنٹ کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، لیکن بڑی حد تک رجسٹر ہیں پہلے اور ٹیکس دے رہے ہیں. اسی لیے یہ اکٹھا ہوتا ہے. یہ جو 4,000 ارب روپیہ یا یہ پچھلے ریٹ پر اکٹھا ہوتا ہے، تو یہ بہرحال ٹیکس تجار ہی دیتے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہی دیتے ہیں. لیکن بہرحال ان کا زور یہ ہوگا، شاید جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کو للکار رہے ہوں گے کہ انہیں دینا پڑے گا. اور پھر پچھلی 2 حکومتوں نے جو 30,000 ارب قرضہ چڑھایا، ان حکومتوں سے وہ واپس لیں گے. اب حکومتیں کیونکہ وجود نہیں رکھتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہیں لے سکتے. یا تو یہ کہتے نا کہ میں نواز شریف سے واپس لوں گا، زرداری سے لوں گا، یوسف زئی گیلانی سے لوں گا، شاہد خاقان عباسی سے لوں گا. اگر ان سے لینا ہے تو 30,000 ارب تو ان کو اور ان کے پڑوسیوں کو اور پورے شہر کو بیچے تو پھر بھی نہیں بنے گا. پھر اس کا مطلب پھر بھی ریکوری ممکن نہیں ہے. اگر ان میں سے 0.001% ان سب کو بیچ کے بھی یہ بنا سکیں تو پھر اس کا مطلب ہے ریکوری نہ ہوئی نا. کہ آپ نے ₹1,00,000 کسی سے لینا ہے اور آپ کو اس میں سے 10 پیسے ملتے ہیں تو دیٹ مینس نتھنگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر مطمئن رہیں کہ کچھ بھی نہیں آئے گا. اور نیکسٹ جو یہ فرمایا کہ میرٹ اور خاندانی سیاست، یعنی میرٹ کی دنیا میں اب پاکستان قدم رکھ رہا ہے اور خاندانی اور جاگیردارانہ سیاست ختم ہو جائے گی. اب میرٹ تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جہاں جہاں ان کا بس چلا ہے، کابینائیں ہوں، معاونین ہوں یا کہیں بھی کوئی بڑا عہدہ ہو، وہ بہرحال انا ونڈے شرینیاں بہیں اپنے نا، وہ انہی لوگوں کو ملی ہیں یا ملتی ہیں جو ان کے کلوز سرکل میں ہیں یا ان کی جنہیں آشیرواد حاصل ہے. یا خان صاحب عموماً ان کی زندگی کے 2-3 ہی موٹیوز ہیں. وہ بھی آپ کو بادشاہوں کی وہ جو نظم ہے تخت بادشاہ، اس میں نظر آئیں گے، کیونکہ اس کو ذرا شاعرانہ انداز میں بیان کرنا زیادہ بہتر لگتا ہے، ادروائز شاید مناسب نہ. تو جہاں تک خاندانی سیاست کی بات ہے، جب سے پی ٹی آئی بنی ہے ایک ہی اس کا چیئرمین ہے، اس کا نام ہے عمران خان. یہ تو خاندانی سیاست یقیناً نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا خاندان ہی نہیں تھا پہلے اور اب بھی ایک نارمل فنکشنل خاندان نہیں ہے. خاندانی سیاست ان کے نزدیک ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاندان کو ختم کر دیں گے. یعنی ایک ایسی سوشل ری انجینئرنگ کا انڈیکلرڈ پروگرام چل رہا ہے پاکستان میں، جس کے ایک بڑے عام پرزے ہیں خان صاحب، کہ جس میں خاندانی ویلیوز کو ختم کرنا مقصود ہے. اور خان صاحب کی پوری آپ زندگی دیکھ لیں کہ خاندانی ویلیوز کو ملیا میٹ کرنا گویا لگتا ہے ان کی زندگی کا مقصد وحید ہے. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ملک یا ہماری طرح کے ملکوں میں یہ کلچر ہے فیملی بیسڈ، اس کو ختم کر دیا جائے
تاکہ خاندانی سیاست، جب خاندان نہیں رہے گا تو خاندانی سیاست بھی نہیں رہے گی، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اب دیکھ لیں نا فنکشنل خاندان کیا ہوتا ہے، ایک میاں ہوتا ہے، بیوی یعنی ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے، 7 بچے ہوتے ہیں، یار کوئی بوڑھا اگر گھر کا ہے، دادی نانی دادا نانا وہ ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ایک نارمل خاندان ہے۔ خان صاحب کا گھر دیکھ لیں، وہاں پر یہ ہے سسٹم، بچے کہیں ہیں، کوئی بچہ ہے جس کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ پتہ نہیں کن کے پاس رہتا ہے کچھ بچے ہیں جو کہیں رہتے ہیں اور خان صاحب کہیں رہتے ہیں۔ یعنی پورا سٹرکچر دیکھ لیں، کہیں آپ کو خاندان نام کی کچھ چیز نظر آئے تو ہمیں بتانا، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اور اب یہ جو ادھار آدھا خاندان لیا ہے پتہ نہیں کب تک چلتا ہے۔ تو بہرحال خان صاحب کا کیونکہ کسی خاندان فنکشنل خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ باقی دنیا کا بھی تعلق نہ رہے، باقی بھی خاندان ختم ہو جائیں، اور ظاہر ہے پھر خاندانی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاندان میں یا فرد میں تسلسل سے کسی سیاسی معاملے کو مرتکز نہیں رہنا چاہیے، اس خاندان یا کسی فرد کا اس پر مکمل کنٹرول ایک بہت طویل عرصے تک نہیں رہنا چاہیے، تو وہ گھر سے پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم گھر سے شروع کر لیں، پی ٹی آئی کا سربراہ پریکٹیکلی اور ریئلی کسی اور کو بنا دیں دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی، یعنی بات کہی جا سکتی ہے اور نان سینس قسم کی بات زیادہ کہی جا سکتی ہے، لیکن عمل اور اس میں سینس ہو اور انٹلیکٹ ہو، ایسا ریئر یہ چانس۔ تو جاگیردارانہ نظام یہ بھی ایک نیڈ فریز ہے، یعنی جو ریڈی میڈ انٹلیکٹ ہے نا، جو ریڈی میڈ دانشوری ہے، اس میں اس قسم کے الفاظ 2-4 یاد کر لیں، جہاں بیٹھے جاگیردانہ نظام ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ آپ ریڈی میڈ دانشور ہو۔ تو اسی قسم کی خان صاحب بھی یعنی یہ مہربانی فرماتے ہیں قوم پر بھاشن دے کے، اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ اب کرپشن ختم ہوگی، اب کمپنیاں بس صبح شام قطار لگی ہوئی انویسٹمنٹ کرنے کی۔ پاکستان میں جو موجود لوگ ہیں ان کو پتہ ہی چل رہا ہوگا کہ ڈالر کی قیمت تو 30-35 روپے پر آ گئی ہے، اس لیے کہ جتنی کمپنیاں باہر سے قطار لگا کے گویا رش ہے کہ کمپنیاں آ رہی ہیں اور ڈالر بھر بھر کے لا رہی ہیں، اور اربوں اور بلینز اور ٹریلینز کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ جب اتنا باہر سے انفلیکس ہوگا ڈالرز کا، تو ظاہر ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے حوالے سے سپلائی بہت زیادہ ہو جائے گی، ڈالر کی ویلیو کم ہوگی۔ یعنی اب تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال خان صاحب تو یہی ان سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ بس ڈالر کی ریل پیل ہے، تو کمپنیاں جو ہیں وہ قطار بنائے کھڑی ہیں، باری نہیں آ رہی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اس وقت میجر ترقیاتی پروجیکٹس نہیں چل رہا، اور جو پچھلے حکومت کے تھے ان میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی 5% بھی کام کسی میں انفینشڈ تھا، اور اس کی ایک علیحدہ وجوہات ہیں کہ کچھ عدلیہ نے پاؤں کھینچے ہوئے، کچھ اسٹیبلشمنٹ نے ٹانگوں پر یعنی آپ کیا کہیں کہ کاٹا ہوا تھا، اس کے باوجود بجلی کا بحران ختم ہوا جو اب لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اس کے باوجود بہت سارے میجر پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل ہوئے، میگا پروجیکٹس، اور بہت سارے جو ہیں وہ مکمل ہونے کے قریب تھے، لیکن موجودہ حکومت نے ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ پہلے سے ہاف کر دیا ہے، اور کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے قرضہ مانگنے کے اور صبح شام نان سینس قسم کی گفتگو کرنے سے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یا مخالفین کو ظاہر ہے گالی گلوچ کرنا۔ اور اس کے علاوہ جی ان کی نظر کرم جو ہے مدارس پر، یعنی پاکستان میں یہ جو سیکولر یا ایڈیسٹ ٹائپ لابینگ ہے، ان کا اتنا ہولڈ ہے اور اتنا انٹرنچڈ ہے اور ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ ہر وقت مدارس اور دیندار لوگ اور علماء کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دور میں کسی پہلو سے، کسی یعنی سوراخ سے وہ نکل آتے ہیں، اور اب تو خیر سارے سوراخ ہی ان کے ہیں، اب تو حکومت ہی سب ان کی ہے، یعنی اس کا تو اتہاس ہی ایسا ہے۔ تو انہیں وہ خان صاحب فرما رہے تھے کہ مدارس پر وہ ایسی مہربانی کریں گے کہ مدارس سے انجینئر اور ڈاکٹر برآمد ہوں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی یعنی جیسے وہ جادوگر ہوتے ہیں نا، تماشا کرنے والے، کہ ٹوپی سے کبوتر برآمد کرتے ہیں،
اسی طرح کا کوئی خان صاحب کو کوئی نسخہ ہاتھ آیا ہے. حالانکہ جو مدارس ہیں جہاں پر دین کی تعلیم ہوگی تو وہاں سے دین کے علماء پیدا ہوں گے نا. وہاں سے ڈاکٹر کیسے نکل سکتا ہے؟ جیسے کوئی یونیورسٹی لا کالج میں داخلہ لے لے اور یہ ایکسپیکٹ کرے کہ جب 3 یا 4 سال کا کورس مکمل ہوگا تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا، MBBS کی ڈگری اس کے پاس ہوگی. اس طرح جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لے اور سمجھے، اس کے والدین سمجھے کہ 5 سال بعد یہ وکیل بن جائے گا، یعنی یہ امکانہ بات ہے یار. کہ مدارس دیکھیں اسپیشلائزڈ قسم کے ادارے ہیں. ایگزیکٹلی جس طرح لا کالج کو کوئی تان و تشریح نہیں کرتا کہ اس سے کیوں ڈاکٹر اور انجینئر نہیں نکلا، اور کس میڈیکل کالج پر کوئی برستا نہیں اس لیے کہ وہاں سے وکلاء کیوں نہیں نکلتے. کسی انجینئرنگ کالج یا یونیورسٹی پر کوئی لان تان نہیں کرتا کہ یہاں سے MBBS ڈاکٹر کیوں برآمد نہیں ہوتے یا اکاؤنٹنٹس کیوں نہیں نکلتے. یا کسی IT کے ادارے سے کوئی یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہاں سے کوئی شعراء کی ایک کھیپ نکلے گی. اسی طرح مدارس بھی انہی طرح کا اسپیشلائزڈ ایک فیلڈ ہے، اور اس میں دینی علوم، اسلامک سائنسز پڑھائی جاتی ہیں، جس میں بہت ساری ہیں، اور ان میں انصاف کرنے کے لیے زندگی بھر کی کمٹمنٹ چاہیے. وہ کوئی ایسی آئی گئی بات یعنی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یقین کریں ایک بھرپور اور کمپریہنسو لیول کا دین کا عالم بننا اس سے کہیں مشکل ہے جس کہ ایک BSc انجینئرنگ کرنی یا MBBS کرنا، اگر اس کا محقہ ہو اس لیول کو اچیو کیا جائے. اس سے کسی طرح یہ کم نہیں ہے، لیکن لوگ صبح شام جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں سے ڈاکٹر کیوں نہیں برآمد ہوتے. او بھائی، جب گندم بوتے ہیں تو گندم کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، جب کماد یا نشکر لگایا جاتا ہے شوگر کین تو اس کو کاٹنے کی توقع ہوتی ہے. جوار نہیں نکلتی اس سے، باجرہ نہیں کاٹا جاتا. یعنی ہر چیز کی اپنی ضرورت ہے نا. اب بندہ پوچھے کہ مدارس کے علاوہ جتنے تمہارے ادارے ہیں تم نے کیا ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کر لیے ہیں سب سے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ ہیلل کالج آف کامرس سے 3 ڈاکٹر برآمد ہوئے، یونیورسٹی لا کالج سے 10 انجینئر برآمد ہو گئے. جی او بھائی، جس چیز کا کوئی ادارہ ہوتا ہے اس سے وہی چیز نکلتی ہے. لیکن ان کی کھوپڑی کو کون سمجھائے؟ اس لیے کہ ہر وقت ایک تو نانسنس زندگی گزاری ہے، کبھی دین کا کبھی سینسیبل چیز کا مطالعہ نہیں کیا، اور اب کیا کہا جائے. تو بہرحال مدارس سے علماء ہی نکلتے ہیں، اور انہیں ہی نکلنا چاہیے، کسی اور چیز کو نہیں نکلنا چاہیے. ورنہ اس طرح کے اوباش ٹائپ لوگ نکلنا شروع ہو گئے تو پھر مدارس کا تو کنسپٹ ختم ہو گیا نا. پھر نہ صرف مدارس ہماری روحانی اور دینی ضروریات پوری کرتے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد جو بہت غریب اور بے بس لوگ ہیں، جو کسی فیشنیبل ادارے میں نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے کم از کم ایک مفید اور ایک ڈسپلنڈ شہری بننے کے مواقع ہیں مدارس میں. اللہ اور رسول کی خوشنودی تو بہرحال پرائمری چیز ہے، وہ تو حاصل اللہ مہربانی کرتا ہے تو ان کو ہوتی ہے ہمارے مقابلے میں جو کالج اور یونیورسٹی میں دھکے کھاتے رہے. تو نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ خود خان صاحب پہلے فرماتے رہے کہ کسی حکومت بیرونی حکمران نے سفارش نہیں کی اپوزیشن کے لیڈرز، خاص طور پر نواز شریف کی رہائی وغیرہ کے لیے. اب یہاں پر جوش خطابت میں فرمایا کہ ایک بادشاہ نے مجھے کہا تھا، پتہ نہیں خواب میں کہا تھا یا جو تاج پر بادشاہ ہوتا ہے اس نے کہا ہوگا. تو بہرحال اپنی تردید وہ خود فرماتے رہتے ہیں، لیکن ان کے فینس جو ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک بات کہیں اس پر بھی تالی، اور اس سے اپوزٹ بات کہیں اس پر بھی تالی. جی وہ تو تالی پسند ہیں. اور پھر امیگرینٹس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ دین سکھائیں. مشورہ بہت اچھا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، یہ سینسیبل بات ہے. لیکن اپنے بچوں کو بھی دین سکھا لیتے یار، کیا رشتہ، یا خود ہی سیکھ لیتے. ادھر کہتے ہیں کہ مدارس کو بھی ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو دین اب کہاں سے سیکھا جائے جی؟ کیا میڈیکل کالج میں دین سکھایا جاتا ہے؟ اور اس سے نیکسٹ عنوان ہے DGISPR میجر جنرل
آصف غفور کے زرعی اقوال. آصف غفور صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو ایگزیکٹ الفاظ جو میڈیا میں کوٹ ہوئے ہیں وہ چلو کہ آصف غفور urged the media not to link the army chief's visit with that of Prime Minister عمران خان. یعنی غفور صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جناب باجوہ صاحب کے دورے کو آپ وزیر اعظم کے دورے کے ساتھ لنک نہ کریں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پرائم منسٹر کے دورے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا اپنا دورہ ہے. اس لیے تو ہم عرض کر رہے تھے کہ دورہ باجوہ صاحب کا ہے, خان صاحب تو ویسے ہی ضد کر کے ساتھ آ گئے, یا برکت کے لیے ان کو لایا گیا, یا پھر کنسرٹ کا پروگرام واشنگٹن ڈی سی میں جو انہوں نے کیا اس والے سے. خود امیجن کریں کہ ایک تو یہ انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے کہ کبھی ڈی جی آئی ایس آئی جو اب فیض حمید صاحب ہیں, وہ فیض آباد چوک والے, المعروف فیض آباد چوک والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب, اور وہ جو پیسے تقسیم کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں کبھی کبھی. تو وہ صاحب اور آرمی چیف یہ کسی پرائم منسٹر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں جب یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ ملنا ہو تو کسی پرائم منسٹر کے فلینکس پر موجود نہیں ہوئے. یہ تو ایسے ہے جیسے خان صاحب کہیں وہاں سے بھاگ ہی نہ جائیں ساتھ ساتھ رہنا, یا کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو ہم نہیں کلوانا چاہتے. تو بہرحال یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ایک طرف ڈی جی آئی ایس آئی ہو, ایک طرف آرمی چیف ہو, اور وہ یو ایس پریزیڈنٹ کے ساتھ مل رہے ہوں وائٹ ہاؤس میں. ہاں آرمی چیف یا ملٹری افیشلز آتے ہیں, وہ پینٹاگون والوں سے رابطے میں رہتے ہیں, ویسے ہیں بھی ہمیشہ ان سے ہی رابطے میں, ان پر حکم وہیں سے جاتا ہے, لیکن بہرحال یہ بھرم ہی رہنے دیتے ہیں. تو پھر یہ بات یہاں تک ہی نہیں مکمل, خود انہوں نے پریس میں باقاعدہ یہ بیان داغا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے کے ساتھ باجوہ کے دورے کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا تو اپنا دورہ ہے. حالانکہ بس اس سے آدھی بات وہ اگلی کہتے کہتے رہ گئے, انہیں کہنا چاہیے تھا کہ دورہ باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان کو بھی لے آئے ہیں, کیونکہ وہ تنگ کر رہے تھے کہ میں نے بھی جانا ہے. تو بہرحال آگے ہے, سول ایویشن اتھارٹی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ پلاسٹک بیگ کی ریپنگ, یعنی پہلے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ جو بھی مسافر بیگ لائے گا وہ ہر صورت میں, یعنی اس کی صوابدید نہیں ہوگی, تو اس کو ریپ کرنا پڑے گا, اور ریپ کی انہوں نے ایک فلیٹ قیمت مقرر کر دی, شاید 50 روپے. تو اب ظاہر بندے کے پاس 2 بیگ تو ہوتے ہی ہیں, تو اسی طرح سینکڑوں مسافر ہوتے ہیں کسی بھی پلین میں, اور پھر روزانہ بہت ساری کئی درجنوں فلائٹس ہوتی ہیں. تو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ جو صاحب ہیں ایک ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب, آپ کو اکثر ٹی وی کی سکرینوں پر بھاشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, سپر محب وطن ہیں, اور باقی دنیا انہیں غدار لگتی ہے. تو ان کی کمپنی ہے جس کے پاس یہ ٹھیکہ کافی عرصے سے ہے. اب یہ نہ صرف ٹھیکے کو مزید دیا گیا ہے بلکہ یہ مجبور کیا گیا مسافروں کو کہ لازمی ہے, یہ مینڈیٹوری ہے, یہ کوئی بائی چائس نہیں ہے. اس سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ ظاہر اب ہر مسافر نے ریپ کروانا, گویا ہر مسافر ان کے لیے پیسے گھر سے لے کے آئے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں مسافر لاکھوں ٹریول کرتے ہیں, سب نے ان کو چندہ دینا تھا. لیکن سوشل میڈیا میں یہ بات لیک ہوگی اور اس پر ظاہر شور مچ گیا, اور بالآخر اب حکومت نے, سول ایویشن اتھارٹی نے وہ نوٹیفیکیشن مینڈیٹوری ریپنگ کا, کمپلسری ریپنگ کا کینسل کر دیا. تو چلو دیر آئے درست آئے, ہم اس مہربانی پر جتنا بھی شکر ادا کریں ذرا کم ہے. تو اب آ گیا جی سینٹ سیشن. سینٹ کا سیشن پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 1 اگست کو طلب کیا ہے. ویسے اس سے پہلے بھی سیشن چل رہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سیشن میں نو کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں آ سکتا, وہ ایجنڈے میں انہوں نے شامل نہیں کیا, یعنی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس. تو بہرحال 1 اگست سے وہ سیشن شروع ہوگا جس میں مبینہ طور پر
سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشنز کی پروسیڈنگس ہیں وہ سٹارٹ ہوں گی. تو اس پر یار لوگ کچھ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی حکومت نے بندوبست کر لیا ہے سینٹ میں سینیٹروں کو خریدنے کا، اس لیے بلا لیا ہے سینٹ کا سیشن. اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 60 سینیٹرز جو ہیں وہ انٹیکٹ موجود ہیں اور کچھ جو بیرون ملک تھے وہ بھی آ گئے ہیں، کوئی ایک آدھ جو ہے وہ رہ گیا وہ علاج کے سلسلے میں. تو بہرحال حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں ہٹنے دیں گے چیئرمین سینٹ کو، گویا ہمارے پاس ہیں سینیٹرز. اپوزیشن کہتی ہے کہ 60 تو ہیں، اس پر ہم 100% یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس، اور 53 چاہیے نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ کس کے خلاف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے، چیئرمین کے خلاف یا ڈپٹی چیئرمین کے خلاف. اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے یا حکومت ود تھیلاز. تو اب آخری آئٹم آ گیا ہے جی، تخت اباشا. یہ آپ کی خدمت میں نظم پیش کرتا ہوں تاکہ آپ انجوائے کریں. کینہ پر تخت اباشی اس کا عنوان ہے. کینہ پروری میں ہم نے وطن کو بے وقار کیا ہے، کینہ پروری میں ہم نے وطن کو بے وقار کیا ہے، کسی بغض میں اباشوں کو با اختیار کیا ہے. کینہ پروری میں ہم نے وطن کو بے وقار کیا ہے، کینہ پروری میں ہم نے وطن کو بے وقار کیا ہے، کسی بغض میں اباشوں کو با اختیار کیا ہے. غیر کی اہلیہ پہ نظر اوروں کی جیب پہ گزر. یہ ہیں وہ بھاشن دینے والے مدینہ کی ریاست جنہوں نے بنانی ہے یا بنا لی ہے، ان کی زندگی کی عکاسی. کہ غیر کی اہلیہ پہ نظر اوروں کی جیب پہ گزر، یہ لائف سٹائل ہے ان کا، آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں. کہ غیر کی اہلیہ پہ نظر اوروں کی جیب پہ گزر، کہ مجسم شر پہ اہل شرارت نے اصرار کیا ہے. کینہ پروری میں ہم نے وطن کو بے وقار کیا ہے، کینہ پروری میں ہم نے وطن کو بے وقار کیا ہے، کسی بغض میں اباشوں کو با اختیار کیا ہے. غیر کی اہلیہ پہ نظر اوروں کی جیب پہ گزر، کہ مجسم شر پہ اہل شرارت نے اصرار کیا ہے. اور دونس دھوکا طمع و کذب و ابلاغ شیطانی، یعنی پروپیگنڈا. دونس دھوکا طمع و کذب و ابلاغ شیطانی، انہی بنیادوں پہ محل امید استوار کیا ہے. دونس دھوکا طمع و کذب و ابلاغ شیطانی، انہی بنیادوں پہ محل امید استوار کیا ہے. اپنے وہم و تعصب کو عوام کے سر تھونپا ہے، یعنی خود تعصب اور بغض کا شکار ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ عوام کا فیصلہ ہے، حالانکہ یہ بغض اور تعصب کا فیصلہ ہے اور ہائی ہینڈڈنس اور بدماشی کا فیصلہ ہے. اپنے وہم و تعصب کو عوام کے سر تھونپا ہے، منہ زوروں نے جمہوریت کو بے اعتبار کیا ہے. اپنے وہم و تعصب کو عوام کے سر تھونپا ہے، منہ زوروں نے جمہوریت کو بے اعتبار کیا ہے. آئین و قانون جتھے داروں کے پاؤں تلے ہے، آئین و قانون جتھے داروں کے پاؤں تلے ہے. چناؤ میں خدام کو سرخ رو بزور تلوار کیا ہے. آئین و قانون جتھے داروں کے پاؤں تلے ہے، چناؤ میں خدام کو سرخ رو بزور تلوار کیا ہے. اپنی بالادستی ان کا واحد مقصد وجود ہے، اپنی بالادستی ان کا واحد مقصد وجود ہے، اس لیے قوم کو مستقل نشانہ انتشار کیا ہے. اپنی بالادستی ان کا واحد مقصد وجود ہے، اس لیے قوم کو مستقل نشانہ انتشار کیا ہے. اور کینہ پروری میں ہم نے وطن کو بے وقار کیا ہے، کسی بغض میں اوباشوں کو با اختیار کیا ہے. غیر کی اہلیہ پہ نظر اوروں کی جیب پہ گزر، کہ مجسم شر پہ اہل شرارت نے اصرار کیا ہے. دونس دھوکا طمع و کذب و ابلاغ شیطانی، انہی بنیادوں پہ محل امید استوار کیا ہے. اپنے وہم و تعصب کو عوام کے سر تھونپا ہے، منہ زوروں نے جمہوریت کو بے اعتبار کیا ہے. آئین و قانون جتھے داروں کے پاؤں تلے ہے، چناؤ میں خدام کو سرخ رو بزور تلوار کیا ہے. اپنی بالادستی ان کا واحد مقصد وجود ہے، اس لیے قوم کو مستقل نشانہ انتشار کیا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.
پاکستان زندہ باد.